بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کا تمام گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس کو سلام ہو۔ آپ کے سامنے آپ کی اسلامیات کی بک کا ٹائٹل موجود ہے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ اس کا مختصر تعارف: معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے عمل کا اثر دوسرے افراد پر ہوتا ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے وغیرہ۔ یہ اثر بعض اوقات اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات برا ہوتا ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اور ہر اس وجہ اور محرک کو مٹاتا ہے جو فتنہ و فساد کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اسلام نے معاشرے کے ہر فرد پر دوسرے فرد کی کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی سے معاشرے میں ہمدردی اور محبت بڑھتی ہے اور پرسکون معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس کا شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا ہے، وہیں والدین اور رشتہ داروں، یتیموں اور معاشرے کے گرد دیگر افراد کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اپنی باندھی غلام سے بھلائی کرو، بے شک اللہ کو پسند نہیں کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، محتاج ہوں، قریبی ہمسائے دار ہوں یا دور کے ہمسائے دار ہوں، یا دوست احباب ہوں جن سے آپ کا تعلقات ہو، یا نوکر چاکر ہو، ان سب سے اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے یتیموں کے حقوق: یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایسا بچہ اس وقت تک یتیم کہلاتا ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ چونکہ یتیم بچے انتہائی محبت کرنے والے اور حقیقی سرپرست سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے ایسے بچوں کی اچھی تربیت، پرورش اور تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کے دیگر افراد پر 5 طرح کے حقوق عائد کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1 حسن سلوک، نمبر 2 محبت و شفقت۔ حسن سلوک کیا ہے؟ یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے والد کی کمی کو محسوس نہ کرے۔ یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس سے اسے راحت اور خوشی محسوس ہو۔ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنا، غلطی کرے تو نرم لہجے میں سمجھانا، معاشرے کا مفید شہری بننے میں اس کی مدد کرنا، یہ سب حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 2 محبت اور شفقت۔ یتیم کا حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ اسلام نے ہمیں یتیم کو دھتکارنے اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ یتیم کی عزت نہ کرنے والوں اور ان کا احساس نہ کرنے والوں کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے تو وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نمبر 3 پر اگر ہم آتے ہیں تو مالی معاونت۔ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسے بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرب حاصل ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت یعنی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کو آپس میں ملا کر اشارہ فرمایا۔ نمبر 4 معاشی تحفظ۔ معاشی تحفظ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے والد کی متروکہ جائیداد ہے یا اس کے پاس کوئی اور مال ہے تو اس کے بالغ ہونے تک اس کی اچھی طرح حفاظت کی جائے۔ یتیم کا نگران اگر مالدار ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر غریب ہے تو ضرورت کے مطابق معاوضہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔
اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ تعلیم و تربیت 5 نمبر پہ آتی ہے تعلیم و تربیت۔ یتیم کا حق یہ ہے کہ اس کی بہتر طریقے سے پرورش کی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ یتیم جن لوگوں کی زیر کفالت ہوں ان کو چاہیے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ یتیم بچوں کو اپنی اولاد کی طرح اچھی تعلیم دلائیں، ان کو اچھے اخلاق و آداب سکھائے جائیں، ان کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں تاکہ جو جوان ہو کر معاشرے کے اچھے افراد بن سکیں۔ محتاجوں کے حقوق کیا ہیں؟ محتاج سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو یا جس کی آمدنی اس کے اخراجات کی نسبت بہت کم ہو۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تن ڈھانپنے کے بندوبست کرتے ہیں تو کھانے کو کچھ نہیں رہتا، اور اگر کھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو تن ڈھانپنے کا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ضرورت مندوں کو فقیر مسکین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں عزیز و اقارب کے بعد مسکین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اسلام نے مساکین کے جو حقوق مقرر کیے ہیں ان میں حسن سلوک اور مالی معاونت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ چونکہ مساکین اکثر اوقات مشکلات اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے دکھی رہتے ہیں، اس لیے انہیں ہمدردی اور حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مساکین کا معاشرے کے دیگر افراد پر حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ رحم دلی کی جائے۔ جب مسکین ملنے آئے تو اسے توجہ دی جائے، اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اسے مشکلات سے نکالنے میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ مالداروں پر یہ فریضہ ہے کہ ضرورت مند کی مالی امداد کرتے رہیں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج معالجہ کیا جائے، اگر مقروض ہو تو قرض سے خلاصی دلائی جائے۔ غرض وہ تمام شرعی ضروریات جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں ان میں مالی امداد کی جائے۔ قرآن مجید میں محتاجوں کی مدد کرنے کو مومن بندوں کی صفات میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مساکین کی خبرگیری کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ معذوروں کے حقوق، معذوروں سے مراد وہ افراد ہیں جو کسی جسمانی کمزوری یا تکلیف کے باعث عام صحت مند انسان کی طرح کام نہ کر سکتے ہوں۔ عام طور پر معذور افراد اپنی مجبوریوں کی بنا پر زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں معذوروں کے ساتھ معاشرتی اور معاشی میدان میں تعاون کرنے اور ان کا سہارا بننے کا حکم دیتی ہے۔ معذوری کی بنا پر کسی مسلمان کو بے القابات دنیا بہت بڑا گناہ سمجھتی ہے۔ معذور افراد کو ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کام سپرد کیے جائیں اور انہیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچایا جائے۔ کتب فقہ میں ہے کہ خاندان کے مفلس رشتہ دار اپاہج اور لاچار ہوں یا معذور و مفلوج، مجنون ہوں یعنی پاگل، نابینا پن کا شکار ہوں، ہاتھ پاؤں سے مفلوج ہوں یعنی معذور ہوں، تو ان کے اخراجات کا ذمہ خاندان کے دیگر مالدار رشتہ داروں پر واجب ہوتا ہے۔ معذوروں کے لیے عبادات میں بھی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہے تو ان پر جمعہ اور جماعت لازم نہیں۔ مالدار ہوں مگر اپاہج لاچار ہوں تو حج میں حج بدل اور روزہ میں فدیہ کی شکل رکھی گئی ہے۔ سورہ فتح میں نابینا پیروں سے معذور اور مریض کے متعلق ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معذور افراد کو اپنے حقوق اور عبادات میں جو رعایتیں عطا کی ہیں وہ بندوں کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ رعایت برتیں اور تنگی اور پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ دیکھیے اس پورے سبق میں جو بیان کیا گیا اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بندوں کے حقوق ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر بندوں کے حقوق کسی نے تلف کیے تو جب تک اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن انسان حقوق اللہ سے تو جان چھڑا لے گا اللہ کی رحمت سے، لیکن حقوق العباد سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بندوں کے حقوق پہلے ادا کریں، بندوں کے حقوق پامال نہ کریں۔ اگر ہم نے بندوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا، غریبوں، فقیروں، یتیموں، محتاجوں کا خیال نہ رکھا تو پھر قیامت کے دن
پھانسنے کے چانس زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔